یہ بل ہمارے لیے بہت زیادہ خوشی کی بات ہے۔ یہ وہی بل ہے جس کے لیے ہم نے اپنے بڑوں کی قربانیاں دی۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ میرے سب دوست احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم جس موضوع کے اوپر گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ ہے اظہار تشکر۔ آپ یوم تشکر بھی کہہ سکتے ہیں، اظہار تشکر بھی کہہ سکتے ہیں۔ کس چیز کا اظہار تشکر؟ ہم کس چیز کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ شکریہ ادا ہم اس بات کا کرنا چاہتے ہیں کہ آج سے کچھ ماہ قبل قومی اسمبلی کے اندر ایک بل پاس ہوا جو کہ پاس ہو کے سینٹ میں چلا گیا، اور آج سے 2 روز قبل سینٹ نے بھی اس بل کو پاس کر دیا۔ وہ بل کیا تھا؟ وہ بل تھا ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت، ناموس امہات المؤمنین۔ جو شخص بھی ان عظیم شخصیات کی توہین کرے گا اس کو تعزیرات پاکستان کے مطابق پہلے 3 سال کی قید اور غالباً 1 لاکھ روپیہ جرمانہ تھا۔ اس بل کے پاس ہونے کے بعد اس کی سزا کو کم سے کم 10 سال، زیادہ سے زیادہ 14 سال، اور اس کے اوپر جرمانے کی حد بھی تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ 5 لاکھ کر دی گئی ہے۔ یہ بل ہمارے لیے بہت زیادہ خوشی کی بات ہے۔ یہ وہی بل ہے جس کے لیے ہم نے اپنے بڑوں کی قربانیاں دی۔ کون بڑے؟ آپ دیکھیں گے مولانا حق نواز جھنگوی سے لے کر علامہ احسان الہی ظہیر تک، آپ دیکھیں گے مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لے کر مولانا ضیاء الرحمن فاروقی تک، آپ دیکھیں گے مفتی امان اللہ سے لے کر علامہ علی شیر حیدری تک۔ یہ ہم نے کتنے بڑے بڑے نام، اسی بل کی وجہ سے ہم نے ان ناموں کو اپنے شہداء بنایا، ان کو شہید کروایا۔ ان کی محنت کیا تھی کہ پاکستان کے اندر ناموس صحابہ و اہل بیت و امہات المؤمنین یہ بل کسی نہ کسی طریقے سے پاس ہو جائے، اور اللہ کا کرنا دھرنا ایسا ہوا کہ یہ بل آج سے 2 دن قبل ایک لمبی بحث تکرار کے بعد سینٹ نے بھی اس کو منظور کر لیا۔ اب جب یہ بل منظور ہوا تو ایک خاص طبقہ جس کے پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو گئے، اور انہوں نے، آپ لوگ بھی یہ باتیں سنیں گے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ بات کیا کر رہے ہیں، وہ مروڑ کیا اٹھ رہا ہے۔ وہ مروڑ یہ اٹھ رہا ہے کہ اب وہ یہ بات بارہا کرتے جا رہے ہیں کہ اس بل کا غلط استعمال کیا جائے گا۔ یہ جو قانون بن گیا ہے اس قانون کا غلط استعمال کیا جائے گا، جیسے توہین رسالت والے قانون کا غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ان کی جو ہے یہ مروڑ اٹھ رہے ہیں اور یہ وہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں، اگر اس قانون کا غلط استعمال کیا جائے گا تو آپ اس کے اوپر بھی کوئی قانون بنائیں، نہ کہ آپ اس قانون کو ختم کریں۔ قانون کیسے بنائیں کہ اگر کوئی شخص بھی کسی دوسرے مسلمان کے اوپر توہین رسالت کا یا توہین صحابہ کا جھوٹا مقدمہ کرواتا ہے تو جو سزا اس عمل کو کرنے والے کو دی جائے گی وہی سزا جھوٹے مقدمے کو کروانے والے پر بھی دی جائے۔ ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہم اس چیز سے گھبرا نہیں رہے۔ اور شاید میرے وہ جو نادان دوست ہیں جو اس بل سے ناخوش ہیں وہ سمجھے نہیں ہیں کہ اس بل کے اندر اہل بیت کی ناموس پہ بھی بل پاس کیا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص اہل بیت کی ادنا سے ادنا توہین بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے، ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم کسی اہل بیت کی تعظیم نہ کریں۔ اگر کوئی انسان اہل بیت کی تعظیم نہیں کرتا، ان کی توہین کرتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی فرقے سے ہو، ہم اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ کیوں ہم اس کو مسلمان سمجھے؟ جس کا کلمہ، جس اہل بیت خاندان کے وہ نانا تھے، ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کا کلمہ پڑھ کے ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔
پھر اس کے بعد اہل بیت کے اوپر ہماری نماز تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اہل بیت کے اوپر درود و سلام نہ بھیجیں۔ کوئی بھی اہل سنت کا آدمی، کوئی بھی سنی آدمی نماز کے اندر جو درود شریف پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، وہ کہتا ہے کہ یا اللہ درود و پاک ہو پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ ان کی آل سے مراد اہل بیت ہیں۔ ہمارا تو دین ایمان مکمل نہیں ہے کہ جب تک ہم اہل بیت کو اپنے ساتھ شامل نہ کر لیں۔ اب بات کیا ہے کہ ان کے دل میں مروڑ اٹھ رہے ہیں، پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں کہ جی یہ بل غلط پاس ہو گیا۔ کیوں غلط پاس ہوا؟ کیونکہ یہ بل اگر پاس نہ ہوتا یا وہ اس بل کی مخالفت کر کے وہ گستاخی کی اجازت مانگ رہے کہ ہمیں گستاخی کرنے کی اجازت دی جائے، ہمیں اس چیز کی اجازت دی جائے کہ یہ بل پاس نہ کیا جائے۔ ہم جس صحابی کے اوپر چاہے انگلی اٹھا کر تنقید کر دیں، جس صحابی کے اوپر چاہے ہم اس کو نشانہ بنا لیں، جس صحابی کی چاہے ہم توہین کریں، امہات المؤمنین کی توہین کریں، اہل بیت گھرانے کی توہین کریں، وہ یہ چاہتے ہیں۔ لیکن ہمارا ایسا ایمان نہیں ہے، ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہے۔ ہم اہل سنت کے لوگ اپنی ایک آنکھ کے نور جب سیدنا صدیق اکبر کو مانتے ہیں تو دوسری آنکھ کا نور سیدنا علی المرتضیٰ کو مانتے ہیں۔ ہم اہل سنت کے لوگ جس طرح کی عقیدت، محبت، پیار، الفت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کرتے ہیں، ویسا ہی محبت ہم حضرت سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما سے کرتے ہیں۔ ہم جتنے عزت، جتنے تکریم امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیتے ہیں، ہم اتنی ہی عزت اپنی دوسری والدہ سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی دیتے ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا ایمان ان کے بغیر نامکمل ہے۔ اگر ان میں سے کسی شخصیت کے بھی کوئی انسان ادنا سے ادنا توہین بھی کرتا ہے تو یاد رکھیں وہ شخص اپنے آپ کو اہل سنت کہلوانے کا بالکل لائق نہیں ہے۔ اور ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب کو، مولانا عبدالکریم صاحب کو، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کو کہ انہوں نے امت مسلمہ پر اور بالخصوص پاکستان کی اہل سنت عوام پر یہ ایک ایسا احسان کیا ہے جو احسان ہم ان کا مرتے دم تک بھی نہیں اتار سکتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت اجر دے گا، ہم اس کا اجر آپ کو نہیں دے سکتے۔ آپ نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا، اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت کا، صحابہ اکرام کا، امہات المؤمنین کا پکا سچا خادم بنائے۔ جو طریقے انہوں کے ہیں دین پر چلنے کے، ہمیں بھی انہی طریقوں پر دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔